والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے اور ہلاکت کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے کہ اس کے برابر مغفرت کے لیے پوری سال میں دوسرا کوئی موقع نہیں ہے، ایسا تو مغفرت کا مہینہ ہے۔ 24 گھنٹے اس مقدس مہینے میں اللہ کا پیار، اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت، اللہ کا مغفرت کے لیے بہانہ بنانا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے بندوں پر بارش کی طرح یہ چیزیں برستی ہیں اس مہینے میں۔ مستقل اعلانات ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مغفرت کرانے والا؟ ہے کوئی مغفرت کرانے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ اس طرح اعلان ہے حدیث میں، ہے کوئی کہ جو اپنی مغفرت کرائے؟ جب اعلان کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، ہے کوئی اپنا قرضہ معاف کرانے والا؟ بجلی کا بل چڑھا ہوا ہو، بینک کا قرضہ ہو، بھائی اتنی تاریخ تک کوئی اپنا قرضہ معاف کرا لو، تو جو اپنے کاغذات لے کر کے پہنچ جائے گا، سچ بتاؤ قرضہ ہوگا کہ نہیں معاف؟ ہر حال میں معاف ہوگا۔ تو ایسی رب کی طرف سے اعلان ہے کہ کرا لو اپنی مغفرت۔ جس نے کہہ دیا کہ میں کرانا چاہتا ہوں تو ہو گئی اس کی تو مغفرت، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ ایسا مہینہ ہے، ایسا مہینہ۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے کے انتظار میں 2 مہینہ پہلے سے شوق ظاہر فرماتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے دعا، شوق، رغبت کہ رمضان کیسے پکڑوں میں، رمضان کیسے لوں میں، رمضان تک کیسے پہنچ جاؤں میں، کیونکہ اس کے برابر سال میں اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں کہ یہ تمنا فرمایا کرتے تھے، کاش کہ پورا سال رمضان بن جائے، پورا سال۔ کیونکہ آپ رمضان کی اہمیت سمجھتے ہیں، رمضان کا پیار، رمضان میں رزق کا بڑھنا، رمضان میں اللہ کے پیار کا، مہربانی کا، شفقت کا نزول ہونا اور ہر وقت برسنا۔ تو آپ اس لیے تمنا، میں یوں چاہتا ہوں کہ پورا ہی سال رمضان جیسا ہو جائے، پورا ہی سال رمضان بن جائے۔ ہم تو 1 مہینے سے گھبراتے ہیں۔ تو آپ رجب کے مہینے سے، اس سے پہلا شعبان، اس سے پہلے رجب، آپ وہاں سے دعا فرمائیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت دے دے اور رمضان تک پہنچا دے، محروم نہ کیجیے ہمیں، رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ 2 مہینے پہلے سے، جیسا کوئی خاص موقع ہوتا ہے نا خوشی کا، تو شوق جو قریب وقت آتا ہے شوق بڑھتا جاتا ہے، شوق بڑھتا جاتا ہے۔ ایسا شوق تھا آپ کا بھی۔ اور یہ جو عشرہ اب شروع ہوا ہے مغرب سے، اس میں تو آپ حد کر دیتے تھے، عبادات کی، دعاؤں کی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی آپ انتہا کر دیتے تھے، بہت دعا میں عاجزی فرماتے تھے آپ۔ خیر، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن یہ مہینہ ہلاکت کا بھی مہینہ ہے، اس لیے کہ بڑے فرشتے جبرائیل امین کی بددعا موجود ہے، ہلاکت کی بددعا موجود ہے، اور بڑے نبی اور نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین کی مہر موجود ہے۔ جبرائیل امین نے بددعا دی ہے
جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رمضان کی قدر نہ کرے، کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہو سکے، تو رب اسے ہلاک اور برباد کر دے گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، آمین کا مطلب اللہ سے قبول فرمائیے۔ اتنے بڑے کی بد دعا اور اتنے بڑے کا آمین، تو ہلاکت میں شبہ کیا ہے اسی رمضان کے بارے میں؟ اور مہینے میں یہ بات نہیں ہے، اور میں یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کچھ ناقدری ہو گئی ہو تو ہلاکت کی مہر ہو کہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں ناقدری پر ہلاکت کی مہر ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ ہلاکت کا بھی مہینہ ہے، مغفرت کا بھی سب سے بڑا مہینہ اور ہلاکت کا بھی سب سے بڑا مہینہ۔ اس لیے آدمی کو جیسے حرم میں کہ نیکی بڑی کہ گناہ بھی بڑا، کہ رمضان میں کہ نیکی بڑی کہ ہلاکت بھی بڑی۔ رمضان میں نفلوں کا ثواب کے فرضوں کے برابر ہے کہ 1 کا کہ 70 کے برابر۔ کتنا بہانہ بنایا ہے رب نے نوازنے کے لیے، کتنا بہانہ بنایا ہے، لیکن اس پر جو نہ لے گا تو پھر ہلاکت بھی پھر بڑی ہے۔ اب ہلاکت کا مہینہ کس کے لیے ہے اور مغفرت کا مہینہ کس کے لیے ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو رمضان کے اعمال کی قدر کرے گا اور رمضان کے اعمال کو جو پورا کرے گا اس کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے اور اس کی مغفرت یقینی ہے، کیونکہ اللہ مغفرت کا بہانہ بنا رہے ہیں، مغفرت کی آواز لگا رہے ہیں، ویسے ہی نواز رہے ہیں اپنے بندوں کو، گنہگار سے گنہگار کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو تحفہ ہے امت کے لیے کہ جو قدر کر لے گا یعنی اعمال کو پورا کر لے گا اور 11 مہینہ اور اس مہینے میں فرق کر لے گا، یہی قدر ہے کہ 11 مہینے کے اعمال میں اور اس مہینے کے اعمال میں کچھ فرق کر لے گا کہ اللہ اس کو یقینی طور پر نواز دے گا۔ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے لیے مغفرت کا مہینہ کہ اس میں ایک عمل خاص کہ وہ روزے کا عمل ہے، روزے کا عمل ہے، خاص عمل رمضان کا کہ وہ روزے کا عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ کتنا ثواب ملتا ہے اس پر کہ ایک روزہ اگر چھوٹ جائے، جان مان کے چھوڑ دے آدمی، چھوٹ جائے نہیں، چھوڑ دے آدمی جان مان کے، ویسی من مستی، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، پھر اس ایک روزے کے ثواب کو پانے کے لیے پوری زندگی روزہ رکھتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی روزہ رکھ کر بھی رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ثواب ایک روزے پر اللہ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا ثواب دے رہے ہیں اللہ پاک۔ یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے رب کا، یہ نوازنا نہیں تو اور کیا ہے، اتنا بھاری ثواب۔ حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، اور کسی عبادت کے بارے میں نہیں، روزے کا بدلہ کہ میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا میں خود ملتا بندے کو، جب اللہ مل گیا تو پھر رہ کیا گیا۔ اس لیے روزہ بہت اہم عمل ہے، ایک تو اس کی قدر کی جائے۔ ایک عمل تراویح کا عمل ہے، چاند دیکھ کر کے تراویح شروع کی جاتی ہے، چاند دیکھ کر کے بند کی جاتی ہے، پورے مہینے کا عمل ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں، تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ بڑے عالم ہیں، 1500 نیکی ایک سجدے پر مرحمت فرماتے، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی اللہ عطا فرماتے۔ اب کتنے سارے سجدے ہو جاتے ہیں، جس نے ایک دن کی تراویح کتنا پیچھے کو چلا گیا وہ، تو بہت اونچی عبادت ہے یہ رمضان میں، اور یہ رمضان میں ہے بس یہ تراویح، رمضان کا خاص عمل ہے، کسی اور موقع پر نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہے مغفرت کا سامان، یہ ہے اس مہینے کی قدر، کھانے سے پینے سے کپڑے سے کہ اس سے قدر نہیں ہے،
کپڑے تو پرانے پہن لیے آپ نے، دھل کر کے عید منا لی تو پھر بھی عید ہو گئی آپ کی، لیکن رمضان کی قدر نہیں کی اور عید منانے کو آگے کہ تو اس کی تو عید ہی نہیں ہے۔ عید اصلی اس کی ہے جس نے رمضان کی قدر کی ہو، عید اس کی ہے اس مسلمان کی، ورنہ عید نہیں ہے۔ عید اس کی ہے جس نے اہتمام سے روزے رکھے ہوں۔ حدیث میں اللہ عید کے دن مستقل بندوں سے، فرشتوں سے فخر کے طور پہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ جس مزدور نے کام پورا کر دیا ہو، بندوں کے بارے میں کہ جس مزدور نے کام پورا کر دیا اس کو مزدوری کیا ملنی چاہیے۔ عید کے دن فرما رہے انعام دینے کے لیے، تو پتا چلا کہ عید تو انہی کے جنہوں نے کچھ کیا ہو، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ میرے بندوں نے اور بندیوں نے کام پورا کر دیا تو انعام کیا ہو، اجرت کیا ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اجرت پوری ملنی چاہیے، جب کام پورا کیا تو اجرت پوری دینی اور پوری ان کو ملنی چاہیے۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ انہوں نے کام پورا کیا، گڑ گڑاتے ہوئے آئے ہیں، میں ضرور ان کی ہر بات کو اور ہر تمنا کو، ہر پکار کو میں پوری کروں گا، قبول کروں گا، ان کی چاہت کو، ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ کیوں کہ رمضان میں کام پورا کر کے آئے ہیں، ان کے لیے بات ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں قسم کھا کر کے کہ میں ان کی ضرور دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ بخشے بخشائے، ارجعوا مغفورا لکم، لوٹ جاؤ کہ تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، ایسے گھروں کو جاؤ جہاں سے واپس۔ کون کہ جنہوں نے رمضان کا حق ادا کیا پھر عید پڑھنے کو آئے ہیں، ان کے لیے اعلان ہے اب گھروں کو جاؤ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے۔ عید تو ان کی ہے، اور جنہوں نے رمضان ایسے ہی گزارا اور عید پڑھنے کو آ گئے تو عید صحیح معنی میں عید نہیں ہے ان کی، ان کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ وہ دن انعام کا دن، وہ رات انعام کی رات ہے، لیکن انعام تو اس کے لیے جس نے کچھ کیا ہو، اور جس مزدور نے کچھ کیا نہ ہو، دگا ماری کی ہو، وہ تو دھکے دیے جانے کے قابل ہے، وہ کہاں سے نوازے جانے کے قابل ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمارے پاس 10 دن باقی ہیں، ابھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ عشرہ تو بہت کام کا ہے، بہت کام کا ہے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے نہ ملے، کتنے جوانوں کی موت ہو جاتی ہے، کتنے بوڑھوں کی موت ہو جاتی ہے، کتنے بچوں کی موت ہو جاتی ہے، آئندہ رمضان ملے نہ ملے۔ جو گیا وہ صدا کو گیا، جو مر گیا وہ صدا کو گیا، یہاں سے دوبارہ کوئی چانس نہیں۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے روزوں کا، اہتمام کرنا چاہیے تراویح کا، اسی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کا بلکہ آسمانی کتابوں کا اور رمضان کے مہینے کا جوڑ ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں سب رمضان کے مہینے، اللہ کے کلام کا اور رمضان کے مہینے کا آپس میں بہت گہرا جوڑ ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ تلاوت ہونی چاہیے۔ حدیث میں اللہ سے قریب کرنے والا اللہ کے کلام سے زیادہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ سب سے بندے کو جو اللہ سے قریب کرتی ہے کہ کون سی چیز کہ اللہ کا کلام۔ اسی لیے صحابہ کرام اور ہمارے مشائخ اعظام سب کا یہ دستور تھا۔ ہمارے قریب زمانے کے مشائخ تھے، ان کی کتابوں میں حالات لکھے ہوئے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو اپنے اوراد و وظائف کو بھی چھوڑ دیتے تھے، کم کر دیتے تھے، کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ 61 قرآن اس مہینے میں پڑھی، کتابوں میں لکھا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ پورے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن کا، ایک رات کا، ایک تراویح کا، 61 ہو گئے۔ یہ آدمیوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم کتنے تو ایسے ہیں جن کے اب تک ایک بھی نہیں پوری ہوگی۔ یہ محرومی کی بات ہے، یہ نقصان کی بات ہے۔ اس سے آتی ہے وہ گھاٹے کی بات کہ اس مہینے میں ویسی چال ڈھال کہ پھر ان کے لیے بد دعا ہے ہلاکت کی، اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک عمل، خاص عمل اس مہینے میں اعتکاف کا عمل ہے۔ ایک تو اعتکاف کیا جاتا ہے
سنت مؤکدہ 10 دنوں کا جو آج مغرب سے شروع ہوا تھا اور وہ چاند دیکھ کر کے پورا ہوا، سنت مؤکدہ، اس کا حدیث میں ثواب ہے کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے جو 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے سب کے لیے موقع ہے، مشغول لوگوں کے لیے بھی موقع ہے۔ ہم 10 دن کا نہ کریں تو 5 دن کا کر لیں، 5 دن کا نہ کریں تو 3 دن کا کر لیں، 3 دن کا نہ کریں تو 1 دن کا کر لیں۔ 2 3 آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو 24 گھنٹے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی خندقیں کھود دی جاتی ہیں۔ ایک خندق اتنی جیسے یہاں سے اور آسمان، اتنی بڑی خندق ہوگی۔ 24 گھنٹے کا اعتکاف ہے۔ 24 گھنٹے کو کوئی اعتکاف ہی نہیں کرتا۔ بھائی ہم دکان والے ہیں، مشغول ہیں، مگر 10 دن میں 1 دن نہیں نکال سکتے۔ 1 دن اللہ کے دربار میں آ کر کے پڑ جائیں منانے کے لیے، شاید زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کو منانے کے لیے سب سے بہترین موقع وہ اعتکاف کا موقع ہے، رمضان کا اعتکاف۔ تو اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج مشورہ کیا بھائی آج ہم 2 اعتکاف کریں گے، 2 دن کا کر لیتے ہیں، بھائی 1 دن کا کر لیتے ہیں، کون سا گھاٹا ہو جائے گا، کون سا نقصان ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں آخرت کی تیاری، اس کو کہتے ہیں رمضان کی قدر۔ مقدر کی روزی ملے گی، مقدر کی دکان میں جو روزی رکھیے ہر حال میں ملے گی وہ۔ اس لیے جو 10 دن کا نہ کر سکے کم سے کم ہر ایک کا نمبر آنا چاہیے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ نام آنا چاہیے، اور کچھ بھی نہ کر سکے تو دن کا کر لے ہوئے، کچھ بھی نہ کر سکے تو 4 گھنٹے کا کر لے ہوئے، کچھ بھی نہ کر سکے تو 2 گھنٹے کا کر لے ہوئے، لیکن آنا چاہیے اس کا نام۔ یہ بہت اہم عمل ہے، اس میں بہت اہم عمل۔ اصل تو ہونا چاہیے 10 دن کا، وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ بھی ہے 24 گھنٹے کا اعتکاف ہے، جس پہ 2 دن کا 3 دن کا کم زیادہ وقت کا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا خاص عمل ہے، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے اعتکاف۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں ایک عمل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھے آدمی، مشغول آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، دکاندار بھی پڑھ سکتا ہے، کام کرتا رہے، زبان سے کلمہ پڑھتا رہے۔ نبی نے فرمایا کہ خاص طور پر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ رمضان میں پڑھو۔ اور آخری عمل جو میرے ذہن میں رمضان کے لیے اہم عمل کہ اللہ سے دعا مانگے، کہ دعا میں کیا مانگے کہ 3 چیز مانگے اہم۔ نمبر 1 مغفرت مانگے، مغفرت استغفار۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار زیادہ کرو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ، اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبا ہوں، آپ معاف کر دیں گے۔ آپ کی بڑی شان ہے، اس طریقے سے الفاظ میں عاجزی کر کے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عشرے میں بے انتہا عاجزی فرماتے تھے دعا میں۔ تو دعا عاجزی کر کے، رونے کی شکل بنا کر کے مانگی جائے، اس میں استغفار، توبہ، معافی ایک کام۔ دوسرا جنت مانگی جائے، حدیث میں ہے کہ جنت مانگو، اور حدیث میں ہے کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے بڑی جنت ہے، اونچی جنت ہے، اہم جنت ہے، کہ مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور تیسری چیز مانگو کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ نبی کے بتائے وظیفے رمضان کے لیے کہ استغفار کرو، کہ جنت مانگو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ یہ پھر اپنی ضروریات کے لیے اپنے گھرولے مسائل ہیں، اپنے آدمیوں کے مسئلے ہیں اپنے سامنے، جوانوں کے اپنے مسائل ہیں، بوڑھوں کے اپنے مسائل ہیں، باپوں کے الگ مسائل ہیں، اولاد کے الگ مسائل ہیں، سب اپنے اپنے جانتے ہیں۔ اپنے رب کو سنائیے، اعتکاف میں بیٹھیے، رب کو سنائیے اور مسائل حل کرائیے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وظیفہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا شاندار موقع ہے، رب سب کی سنتے ہیں، نمازی کی سنتے ہیں، بے نمازی کی سنتے ہیں، ان پڑھ کی سنتے ہیں، مسلم کی سنتے ہیں، غیر مسلم کی سنتے ہیں، سب کی پوری کرتے ہیں، سب کی سنتے ہیں۔ لیکن امید رکھنی چاہیے اللہ سے بڑی، اس کی بہت زیادہ سنتی ہے۔ جو امید نہیں لگاتا اس کے رب سنتے نہیں، اس کی نہیں قبول فرماتے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ ہر ایک کی قبول کرتے، اس کی نہیں قبول کرتے۔ جو یوں نہ کہ ہماری تو نہیں قبول ہوتی، نہیں قبول، تیری نہیں قبول ہوتی۔ اس لیے کتنے بڑا گنہگار ہو، اپنے اپنے مسائل ہے۔ صحابہ کرام جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا، اسی بھی اللہ سے مانگتے تھے۔
ہمارے قرضے کے مسئلے ہیں، ہمارے جھگڑے کے مسئلے ہیں، ہمارے ماننے نہ ماننے کے مسئلے ہیں، ہمارے بیاہ شادی کے مسئلے ہیں، ہمارے پڑھنے لکھنے کے مسئلے ہیں، کتنے مسائل ہیں کہ رب سے ڈائریکٹ کہی اپنی زبان میں کہ رمضان میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے ان اعمال کو کریں گے تو یہ ہے رمضان کی قدر، کہ رمضان کی قدر کرے گا تو آدمی یقینی طور پر کتنا ہی گنہگار ہے، یقینی طور پر اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اگر اس کو نہیں کیا، ویسے ہی کھیل میں، کود میں، تماشے میں، یہاں وہاں، غیبت میں، گلے میں، ادھر ادھر سے ایسی زندگی گزار دی تو پھر بڑے فرشتے کی بد دعا موجود ہے اور بڑے نبی کی اس پر آمین کی مہر موجود ہے، اس کی تو ہلاکت یقینی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کی تو جو اس میں بھی رہ گیا وہ محروم حقیقت ہے، یہ لکھا ہے، وہ محروم ہے، وہ بدقسمت ہے جو اس مہینے میں بھی رہ گیا۔ اللہ پاک ہم تمام کی بدقسمتی سے اور محرومی سے پوری پوری حفاظت فرمائیں، اور کسی کے طفیل میں ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے اور قبول فرمائے۔